جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ آج جن صفحات کا اردو ترجمہ پیش کرنا مقصود ہے، ان صفحات میں سے پہلے 2 صفحات نظم کے اور پھر 2 صفحات نثر کے ہیں۔ ان چاروں صفحات پر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام عیسائی پادریوں کی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گالیوں، بالخصوص اسلام سے مرتد مولوی پادری عماد الدین کی گالیوں کا ذکر کر رہے ہیں، جو اس نے اپنی کتاب توزین الاقوال میں لکھی تھی۔ سامعین کرام، اس کتاب کی وجہ تصنیف قدر تفصیل کے ساتھ اس کتاب کے ترجمہ کی پہلی قسط پیش کرتے ہوئے بیان کر دی گئی ہے۔ یہ کہ آپ علیہ السلام نے یہ کتاب اسلام سے مرتد مسلمان مولویوں کو مخاطب کرتی ہوئی لکھی۔ ان میں سے بعض سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان میں سے بعض مرتد ہونے کے بعد عیسائی پادری بن گئے تھے، اور وہ انگریز عیسائی پادریوں کے ہاں اپنے آپ کو بڑے بڑے عالم ظاہر کر رہے تھے، اور وہ اسلام کو نشانہ اعتراضات بنا رہے تھے، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اعتراضات کر رہے تھے، اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دے رہے تھے۔ ان حالات میں آپ علیہ السلام نے یہ کتاب نور الحق عربی زبان میں ان کو انعامی چیلنج دیتی ہوئی لکھی، یہ کہ اگر وہ واقعی عالم ہیں تو اس کتاب کے بالمقابل عربی زبان میں کتاب لے آویں، مگر وہ عاجز آ گئے۔ آپ علیہ السلام اپنی اس کتاب میں اسلام سے ایک مرتد مولوی پادری عماد الدین کے اس کی کتاب توزین الاقوال میں اسلام کے خلاف اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات بھی دے رہے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اس لیے اس کا اردو ترجمہ بھی عربی ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں بڑے بڑے مضامین بیان ہوئے ہیں، اور بخوبی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کتاب روح القدس کی خاص تائید سے لکھی گئی ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ پہلے نظم کے 2 صفحات ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اس خدا کی طرف سے ہوں جو بزرگ اور عزت والا ہے، یہی بات سچ ہے، پس کوئی ہے جو ڈرے اور سوچے۔ ہدایت کے بہاری مہینے آگے اور ہلکے ہلکے میंہ تو اتر آئے، اور بڑا میںہ اس کے بعد ایک لشکر کی طرح آنے والا ہے۔ ان میںہوں کے اترنے کی جگہ ہند کی زمین قرار دی گئی ہے۔ میںہ سے مراد اس جگہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے فضل کا ذکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا اور آپ عیسائیوں کے بالمقابل کھڑے ہو گئے۔ تو حضور فرما رہے ہیں ان میںہوں کے اترنے کی جگہ ہند کی زمین قرار دی گئی مدد کے طور پر، کیونکہ عیسائی دین مسلمانوں میں پھیلنے کی یہی جگہ ہے۔ اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں۔ اس ملک میں گمراہی کی کھیتیاں ہیں جو پسند کی گئی ہیں۔ گمراہی کی کھیتیوں سے مراد یہ ہے کہ اس وقت عیسائیت وہاں ترقی کر رہی تھی۔ وہ ایک قوم ہے جو بوجہ اپنے خبث کے پرہیزگاروں سے دشمنی رکھتی ہے اور ناپاکی کی باتوں کو شائع کر رہے ہیں، اور کئی مرتبہ ان کے ہرن مجھ سے چھپ گئے جبکہ میں نے لڑائی کے وقت شیر کی طرح حملہ کیا۔
اس جگہ جو حضور فرما رہے ہیں کہ کئی ہرن مجھ سے چھپ گئے، یعنی جب میں بالمقابل پر اٹھا تو پھر وہ پادری لوگ جو تھے وہ دوڑ گئے۔ حضور فرماتے ہیں کئی مرتبہ ان کے ہرن مجھ سے چھپ گئے جبکہ میں نے لڑائی کے وقت شیر کی طرح حملہ کیا۔ یہ اس وقت کے حالات تھے۔ حضور فرماتے ہیں ان میں سے ایک خبیث، مفسد، بدگو، دشنام دہ ہے۔ یہ وہی مولوی عماد الدین جو بعد میں عیسائی پادری بن گیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں ان میں سے ایک خبیث، مفسد، بدگو، دشنام دہ ہے۔ مجھے اس کی اطلاع دی گئی ہے، کاش کہ نہ دی جاتی، یعنی اس کا وجود ہی نہ ہوتا۔ ایک شیطان ہے جو ہمارے نبی افضل المخلوقات کو گالیاں دیتا ہے، سفلا، نادان، فرومایا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی عالم معتبر حقائق کی تہ تک پہنچنے والا ہو۔ اس وقت میدان میں صرف اور صرف سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی تھے جو ان عیسائی پادریوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر یہ کتاب کہاں سے بن گئی؟ اے گمراہی اور حرص کے جنگل کے شیطان، تو محض ہوا پرستی سے بکواس کر رہا ہے اور معرفت کی آنکھ تجھ کو حاصل نہیں ہے۔ تو نے تمام مسلمانوں کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اے دروغو، جنگجو، ہمیں یہ تو بتلا کہ تیرے پاس کتنی تلواریں اور خنجر ہیں۔ اور آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ اس وقت صرف اور صرف آپ ہی تنہا ان لوگوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ اے دروغو، جنگجو، ہمیں یہ تو بتلا کہ تیرے پاس کتنی تلواریں اور خنجر ہیں، یعنی تو کس طرح سے گالیاں نکال رہے ہیں، کتنی گالیاں نکالتا چلے جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں تو نے تمام مسلمانوں کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اے دروغو، جنگجو، ہمیں یہ تو بتلا کہ تیرے پاس کتنی تلواریں اور خنجر ہیں۔ ہم نے تو تمہارے دکھ دینے پر بتکلف صبر کیا، یعنی بڑی بناوٹ کر کے، بڑے تکلیف اٹھا کر صبر کیا، مگر جان فریاد کر رہی ہے اور صبر نہیں کر سکتی۔ ہم وہ فتنے دیکھ رہے ہیں جو دلوں کو گلاتے ہیں، یہ کیفیت تھی اس وقت۔ ہم وہ منہ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں ڈراتے ہیں۔ وہ ایک شکار مارنے والے کی طرح نیزہ مارنے والے دانتوں کے ساتھ آئے، قوم میں تفرقہ ڈالنے والے ہیں، اس کتے کی طرح جو آواز کرتا اور حملہ کرنے کے لیے دم اکٹھی کر لیتا ہے۔ اس شعر میں حضور فرماتے ہیں کہ وہ پادری قوم میں تفرقہ ڈالنے والے ہیں، اور اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو نام نہاد علماء، نام نہاد مسلمان ہیں، کہ انہوں نے قوم میں تفرقہ ڈالنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کھڑا کیا تھا۔ حضور فرما رہے ہیں قوم میں تفرقہ ڈالنے والے ہیں، یعنی بعض لوگوں کو مرتد کر دیا ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ لالچ میں آ کر گالیاں دے رہے ہیں۔ قوم میں تفرقہ ڈالنے والے ہیں اس کتے کی طرح جو آواز کرتا اور حملہ کرنے کے لیے دم اکٹھی کر لیتا ہے۔ وہ تو بھیڑیے تھے تو انہوں نے جنگل میں۔ حضور ان کی گالیوں اور ان کے ظالمانہ طرز کو بھیڑیے کے نام سے پکار رہے ہیں۔ وہ تو بھیڑیے تھے سو انہوں نے جنگل میں ایک اکیلا برہ پایا، بکری کا بچہ، یعنی اسلام غربت کی حالت میں تھا، مسلمان غربت کی حالت میں تھے، اسلام کو بکری کے بچے سے تشبیہ دی۔ وہ تو بھیڑیے تھے سو انہوں نے جنگل میں ایک اکیلا برہ پایا جو ماندگی کا مارا ہوا تھا، اور مفسدوں کے پیٹوں کو تو دیکھتا ہے کہ گویا وہ مشکے ہیں، کیونکہ پیٹ اتنے بڑھ گئے کہ ان میں بل پڑتے ہیں۔ یہ ان کی خوشحالی کی طرف حضور اشارہ فرما رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی سواریوں کو ہماری گردنوں پر سخت دوڑایا۔ یہ عربی کی طرز کلام پر ہی اکثر نے بیان کیا تھا کہ حضور نے اس کتاب کو لکھا ہے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی سواریوں کو ہماری گردنوں پر سخت دوڑایا۔ عرب میں جب لوگوں کو، دشمن لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا تو پھر ان کی لاشوں کو گھوڑوں کی گردنوں کے نیچے، گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے ان کی گردنیں تڑپتی ہوتی تھی۔ حضور اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی سواریوں کو ہماری گردنوں پر سخت دوڑایا، یہاں تک کہ ہم بوسیدہ ہڈی کی طرح ہو گئے۔
یعنی بار بار گالیاں دی، بار بار حملے کیے، آنکھوں سے چشمے جاری ہو گئے، گویا کہ وہ دم الاخوین کا پانی ہے، حنظل کا پانی ہے، جس کو ہم پنجابی میں تما بھی کہتے ہیں، جو اس کے نچوڑنے کے وقت چک رہا ہے۔ بس میں گالیاں دینے والوں کو نصیحت کرنے کے لیے اٹھا، اور میرا نصیحت دینا ایسی قوم کو کیا مفید ہو سکتا تھا جو ایک وحشی اور خود بھی اور فرومایا اور بے خبر آدمی کی طرح ہے۔ عوام نادان نے ان کے باطل وساوت سے اسلام کو ترک کر دیا۔ حضور اس شعر میں لوگوں کے اسلام سے مرتد ہونے کا ذکر کر رہے ہیں۔ عوام نادان نے ان کے باطل وساوت سے اسلام کو ترک کر دیا، اور وہ پتھریلی زمین برسنے والے بادل سے محروم رہ گئی۔ لوگوں کے دلوں کو ان ہودج نشینوں نے شوق دلایا جو ان کی ہڈیوں کے سرپوش کے اندر تھی، سو انہوں نے ان کی بلا کو دیدہ دانستہ بغل میں لے لیا۔ اندھی جماعتیں ہیں جو ہمارے ملک کو پلید کر رہی ہیں۔ حضور دیکھیں اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ یہ اندھی جماعتیں یعنی ہدایت سے برگشتہ ہیں، گمراہ ہیں، اور ہمارے ملک کو پلید کر رہی ہیں۔ ان کے حوادث ناگاہ ہم پر پڑے، اور وہ ایسے آئے جیسا کہ بھیڑیا فجر کے وقت شکار کے لیے نکلتا ہے۔ یہ عیسائی پادریوں کے مسلمانوں پر حملوں کا ذکر حضور فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے آئے جیسا کہ بھیڑیا فجر کے وقت شکار کے لیے نکلتا ہے۔ آنکھ تو رو رہی ہے مگر ہمارا رونا کچھ حقیقت نہیں رکھتا، بجوز اس فضل کے جو روشن کرنے والا اور صبح کے وقت آنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ایسے حالات میں دستگیری فرمائے تو دستگیری ہو سکتی ہے۔ بلاؤں کے اونٹ سواروں کو کوئی رد نہیں کر سکتا مگر اس بادشاہ کے دونوں ہاتھ جو قدیر اور اکبر ہے۔ اب ان کے حملوں سے حضور فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہی روک سکتا ہے۔ یہ حضور ان کی ظاہری طاقت کا ذکر کر رہے ہیں، ویسے تو حضور کامیاب دفاع کر رہے تھے۔ خدا اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرے گا، سو تو خوش ہو، اور ایسے وقت میں جو دل کو تکلیف دینے والا ہے غمگین مت ہو۔ ایسے حالات میں بھی حضور اپنی قوم مسلمان قوم کو امید دلا رہے ہیں کہ سو تو خوش ہو، یعنی امام مہدی اور مسیح موعود کی بعثت ہو گئی ہے، اور ایسے وقت میں جو دل کو تکلیف دینے والا ہے غمگین مت ہو۔ اور اب 2 صفحات نصر کے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اے عیسائیوں اور حد سے تجاوز کرنے والے اندھو، تم ایک عجیب بات لائے، اور یقیناً تم نے راہ راست کو چھوڑ دیا۔ تم نے اس کو خدا پکڑا جو مر گیا اور گزر گیا، اور بسیدہ ہڈیوں کی تعظیم کی، اور صادقوں کا تم نے عیب پکڑا۔ اور تم میں ایسے شخص بھی ہیں کہ جب ہم کلام ہوں تو بدگوئی سے دلوں کو آزار پہنچائیں، اور جب بدی کا جواب نہ دیا جاوے اور بے گزاند رکھا جائے تو اور بھی رکھ نہ ڈالیں۔ یہ ان کی کیفیت بیان کی ہے۔ اور اگر حضور نے اس کتاب کے آخر میں یہ فرما دیا کہ جھوٹوں پر لعنت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے تھے، اور ان کی حالت یہ بتا رہے ہیں حضور کہ جب بدی کا جواب نہ دیا جائے اور بے گزاند رکھا جائے تو اور بھی رکھ نہ ڈالیں، تو آج کا مسلمان شور مچا رہا ہے کہ حضور نے ان پادریوں کو لعنت کا لفظ کیوں بول دیا۔ یہ ان لوگوں کی کیفیت ہے۔ اپنی زبان سے تو یہ کہتے ہو کہ ہم کو علم سکھایا گیا ہے اور سلوکاری کی تعلیم ہوئی ہے، مگر ہم تم میں ایسا شخص نہیں پاتے جو اس تعلیم کے پتھر کو ٹھونکنے والا اور ان صفتوں کا مالک ہو، بلکہ ہم تو تم کو دکھ دینے پر حریص پاتے اور شرارت کرنے پر راغب دیکھتے ہیں۔ تم نیکوں کو گالیاں دیتے ہو اور راست بازوں پر لعنت بھیجتے ہو، اور تمہارے ناز کی چال میں تکبر بھرا ہوا ہے، اور لاہ و لعب کی طرف گرے جاتے ہو، اور عیسائی ہونے سے تمہاری یہی گردیں ہیں کہ تمہارے طویلوں میں گھوڑے ہوں اور قابل رخش دولت مندی تم کو حاصل ہو،
اور لباس فاخرہ میں تم لٹکتے پھرو اور معاش کی فکر سے فارغ ہو جاؤ۔ یہ حضور وہ مرتد مولویوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور حضور نے ان کے نام بھی ادھر لکھے ہیں۔ اور تم کو وہ سب چیزیں مل جائیں جن کو تمہارے نفس چاہتے ہیں، جن سے تمہاری آنکھیں لذت حاصل کرتی ہیں، تاکہ اپنی لذتوں کے چنے ہوئے پھل فارغ بیٹھ کر کھاؤ۔ اور باخدا نصارہ کا فسق ملکوں میں بڑھ گیا ہے اور قسم قسم کی ہلاکت میں لوگوں کو ڈال دیا ہے۔ ان کے بدن گناہوں کی میل سے میلے ہو گئے، مگر انہوں نے نہ چاہا کہ پانی کا بھرا ہوا بوکا ان کو ملے، اور میلوں کی کثرت سے ان کی نوبت موت تک پہنچی، یعنی گناہوں میں وہ غرق ہو گئے ہیں، توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ پس انہوں نے حمام کی طرف رغبت نہ کی اور چار پاؤں کی طرح ننگے ہو گئے، اور انعام کے لباس کی طرف توجہ نہ کی، اور سونے سے پیار کیا اور ایمان بھاگ گیا، سو دین سے نا امید ہو کر دنیا پر گرے، اور اسی طرح ان سے گمراہی کی زہریں پھیلیں اور ایمان کی ہوا تھم گئی، یہاں تک کہ زمانہ ایسا ہو گیا جیسی کہ اندھیری رات جس کا بادل برس رہا ہے۔ انہوں نے اس بھلائی کے طریق کو چھوڑ دیا جو مسلسل چلی آتی تھی، اور موت اور ہلاکت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ جھوٹ ان کی عادت ہو گیا، اور فسق ان کی سیرت ہو گیا، اور پاکوں کی توہین کرنا ان کی خصلت ہوگی، اور چندہ کا روپیہ ان کا جال ہو گیا۔ نہ صغیرہ گناہ سے ڈریں اور نہ کبیرہ گناہ سے ڈریں، نہ دلیری سے اور نہ گناہ سے، تا اور لوگوں کو قسم قسم کے وساوس سے فتنہ میں ڈالیں، اور خدا تعالیٰ کے پیغمبروں پر بہتان باندھتے ہیں۔ اور ان کی خصلت یہ ہے کہ ایک شکار سے فارغ ہو کر دوسرے شکار کی طرف جائیں۔ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو مرتد کرتے ہیں تو پھر دوسرے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اور ایک مکر سے دوسرے مکر کی طرف رجوع کریں۔ بعض وقت عورتیں دکھاتے ہیں، اور بعض وقت سونا اور چاندی، کبھی اپنے پانی کی کثرت یعنی مال، اور کبھی درخت اور کبھی پھل یعنی رزق وغیرہ کا لالچ دیتے ہیں، سو ان کے جال میں اکثر جاہل پھنس گئے، اور اکثر فاسق ان کے گڑھے میں جا گرے، اور وہ ہر یک بلندی سے شکار کرنے کے لیے دوڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔